بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترقی کا عمل مسلسل جاری رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک مقصد حاصل ہو جانے کے بعد کوئی اور مقصد معین کر لیا جائے اور اس کے حصول کے لیے جد و جہد شروع کر دی جائے۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو نک الیگزینڈر کی زندگی سے سمجھائیں گے کہ ایک مقصد حاصل ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ ایک نوجوان الیگزینڈر نک کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بے انداز شوق تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ وہ یتیم تھا اور ایک یتیم خانے میں پل رہا تھا۔ یہ ادارہ تو یتیم بچوں کی اچھی دیکھ بھال کرتا تھا، مگر اس کا دھرا پرانا تھا۔ اس میں بچوں کو تعلیم دینے کا کوئی انتظام نہ تھا اور ان کی گزر بسر کروانے کے لیے ان سے مختلف قسم کے کام کروائے جاتے تھے۔ چونکہ الیگزینڈر کو بھی صبح کے 5 بجے سے لے کر شام ہو جانے تک لگاتار محنت طلب کام کرنے پڑتے تھے، اس لیے اسے پڑھائی کا شوق پورا کرنے کے لیے بہت کم وقت ملتا تھا۔ الیگزینڈر یتیم لاوارث اور بے آسرا ہونے کے باوجود بڑا ذہین اور تیز فہم تھا۔ اس کا ایک ثبوت اس نے اس طرح پیش کیا کہ یتیم خانے کی محدود محنت طلب زندگی میں بھی پڑھائی کا انتظام نہ ہونے کے باوجود 10ویں جماعت پاس کر لی تھی۔ یتیم خانے کے منتظمین چونک اٹھے۔ انہوں نے الیگزینڈر کو اس کی کارگزاری کے داد دینے کا فیصلہ کر لیا اور چند دنوں بعد اسے اپنے ادارے سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ نک کا خرچ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اس ذہین نوجوان نے کام ڈھونڈنا شروع کیا تو اسے ایک درزی خانے میں سلائی کا کام ملا۔ اس کام میں امتیازی پہلو یہ تھا کہ کام کے اوقات دیگر دکانوں سے زیادہ طویل تھے، جبکہ تنخواہ ان کے مقابلے میں کم تھی۔ اس وقت نک کی عمر صرف 14 برس کی تھی، تاہم اس کے دل میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ترقی کرنے کے ولولے بیل کھا رہے تھے، مگر حالات اس کے ان ولولوں کو کچل ڈالنے کے در پہ تھے۔ نک نے پورے 14 سال اس درزی خانے میں بہت کم تنخواہ پر معمول سے زیادہ کام کر کے وقت گزارے۔ یہ جفا اس توقع پر برداشت کی کہ شاید درزی خانے میں ترقی کی کوئی صورت نکل آئے، مگر اس قسم کی کوئی صورت نکلنے کے بجائے یہ ناگہانی آفت نازل ہو گئی کہ درزی خانہ درزیوں کی یونین کے زیر انتظام آ گیا۔ پہلے اس کا مالک ایک فرد ہوا کرتا تھا، اب درجنوں بلکہ 20 آقا ہو گئے۔ ایک آقا سے ملازم اپنا دکھ درد بیان کر دیتا ہے، اب وہ کس آقا کے آگے اپنے دکھڑے روئے۔ اس تبدیلی سے اس ادارے میں نک الیگزینڈر کا مستقبل تاریک ہو گیا، مگر الیگزینڈر نے 14 سال کی جفا کی زندگی میں کچھ رقم جمع کر لی تھی۔ اس نے درزی خانے کو خیر آباد کہا اور اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ 2 برس کے اندر نک کا کاروبار چل پڑا۔ اس طرح نک کے پاس بہت جلد کافی سرمایہ ہو گیا۔ نک الیگزینڈر نے کاروبار چھوڑ دیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چونکہ اس سے بچپن کے زمانے سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی دھن تھی، اس لیے اس نے 1 سال میں 2 جماعتیں پاس کر کے BA کر لیا۔ کیا ترقی کے اس مرحلے پر پہنچ کر اس کے قدم رک گئے؟ نہیں، حصول تعلیم اس کی زندگی کا پہلا مقصد تھا۔ جب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو اس نے ایک اور مقصد سامنے رکھ کر جدوجہد کرنا شروع کر دی۔ وہ کسی بڑی بزنس فرم کا مالک بننا چاہتا تھا۔ اس نے ایک معیاری فرم میں ملازمت کر لی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس فرم کے کاروبار کے طور طریقوں سے واقفیت حاصل ہو جائے اور اس جیسی اپنی فرم کھولنے کے لیے، چونکہ وہ ایک ذہین آدمی تھا، اس نے ان طریقوں سے بہت جلد واقفیت حاصل کر لی۔ صرف 2 برس بعد ہی اس جیسی ایک فرم کا مالک بن گیا۔ اس فرم نے ترقی اور کامیابی کی منزلیں اس قدر تیزی سے طے کی کہ آج نک الیگزینڈر اپنے ملک کے چوٹی کے سرمایہ داروں میں شامل کیا جاتا ہے۔ نک الیگزینڈر کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ یہ کہ اس نے زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے سامنے کوئی نہ کوئی نیا اونچا مقصد رکھا اور اسے جدوجہد اور صحیح کوشش کی منزل بنائے رکھا۔ برنارڈ شاہ کا قول ہے کہ مجھے کامیابی سے خوف آتا ہے، کامیابی حاصل کر لینا تو یہی ہوا نا کہ مجھے دنیا میں جو کچھ کرنا تھا کر چکا، مگر میں جس حالت کو پسند کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان خود کو مسلسل بناتا اور سنوارتا رہے اور اس کی منزل اس کے پیچھے نہ ہو بلکہ اس کے آگے ہو۔ نک الیگزینڈر نے اس عظیم مفکر کے اس قول کی حقیقی معنی سمجھے۔ برنارڈ شاہ کا مطلب سیدھے سادے الفاظ میں یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد طے کرے، مگر جب یہ مقصد حاصل ہو جائے تو پاؤں توڑ کر نہ بیٹھ جائے بلکہ کوئی اور مقصد سامنے رکھ کر ایک نئی جدوجہد کا آغاز کر دے۔ اس طریقہ کار پر کامیابی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہے آپ اپنے عزائم اور مقاصد کی جو منصوبہ بندی کریں وہ دور رس ہو۔ اپنے مستقبل کو 5 سال کے وقفوں میں تقسیم کر لیجئے، اس طرح آپ کبھی بھی بے مقصد نہیں رہیں گے۔ مثلاً پہلا مقصدی مرحلہ ہونا چاہیے BA پاس کرنا، دوسرا کسی خصوصی کام یا پیشے کی ٹریننگ لینا، تیسرا ٹریننگ کے بعد کسی معیاری ادارے میں
عملی تجربہ حاصل کرنے کی غرض سے ملازمت کرنا۔ چوتھا مرحلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا کاروبار شروع کر دیں یا کسی بڑے ادارے میں اعلیٰ افسر بن جائیں۔ اس مرحلے پر برنارڈ شاہ کے قول اور نقل کروں گا۔ اس نے کہا کہ جس روز کوئی شخص تم کو اپنے بارے میں یہ بتائے کہ اب اس کے پاس سرمایہ بھی وافر جمع ہو گیا ہے اور اسے کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں سمجھ جاؤ کہ اس کی ترقی ختم ہو گئی ہے۔ اس غلط قسم کے انجام سے بچنے کا واحد ترکیب یہ ہے کہ آپ جو ہی ایک مقصد حاصل کر لیں، کوئی اور مقصد سامنے رکھ کر اس کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کر دیں۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔